حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پاکیزہ کلمات عطا فرمائے ہیں کہ اگر کوئی بندہ انہیں سچے دل، ندامت بھرے دل سے ادا کرے تو چاہے اس کے گناہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ پھیل چکے ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ الفاظ سادہ ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، لیکن ان میں اللہ کی رحمت اور محبت چھپی ہوئی ہے اور اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ یہ تسبیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے نہایت محبت سے اکثر پڑھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، جب اللہ رب العالمین کسی بندے پر رحم اور بخشش کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس کے دل میں یہ تسبیح ڈال دیتا ہے اور اس کے لبوں پر جاری کر دیتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ام عمارہ نصیبہ بنت قعب رضی اللہ تعالی عنہا انصار کی وہ عظیم خاتون تھیں جو جنگ احد کے میدان میں مردوں کے ساتھ مل کر دشمن کے سامنے سیسا سپر ہو گئی تھیں۔ ان کا تعلق خزرج کے قبیلے سے تھا اور آپ نے ابتدائی دنوں ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر زید بن عاصم اور دو بیٹوں حبیب اور عبداللہ کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کے لیے ہر میدان میں آگے بڑھیں۔ آپ کی شجاعت کا سب سے بڑا مظاہرہ جنگ احد میں اس وقت سامنے آیا جب دشمنوں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلوار سنبھالی اور دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور جان نثاری کی ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک تاریخ میں رقم رہے گی۔ اس دن آپ کو 12 زخم آئے مگر آپ کا عزم نہ ٹوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد کے میدان میں جب بھی میں دائیں یا بائیں جانب نظر دوڑاتا نصیبہ کو اپنے دفاع میں کھڑی پاتا۔ ایک موقع پر دشمن کا ایک نیزہ آپ کے کندھے پر لگا جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے پٹی باندھی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، نصیبہ اور اس کے گھر والوں کو میرے ساتھ جنت میں رکھ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ نے بیعت رضوان میں بھی شرکت کی اور فتح مکہ کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ان کے بیٹے حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمہ قذاب نے شہید کیا اور جب حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے کہا، الحمدللہ جس نے میرے بیٹے کو شہادت کا رتبہ دیا اور مجھے یہ فخر عطا فرمایا کہ میرے خاندان نے دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنگ یمامہ میں بھی شرکت کی اور اس وقت آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ تھی، مگر پھر بھی دشمن کے خلاف نہایت بہادری سے لڑیں۔ ان کے ہاتھ میں زخم لگا اور انگلی کٹ گئی مگر زبان پر ایک شکایت نہ آئی۔ آپ فرمایا کرتی تھیں کہ اگر میرے دونوں ہاتھ بھی کٹ جائیں تب بھی میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑوں گی۔ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی قربانی، اخلاص اور فدا کاری کی ایک زندہ مثال ہے۔ ان کا نام تاریخ اسلام میں ان خواتین میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے نہ صرف دین قبول کیا بلکہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ بھی دکھایا۔ آج جب کوئی عورت دین پر استقامت چاہتی ہے تو نصیبہ بنت قعب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام ایک مینار نور بن کر ان کے سامنے آتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور غیر معروف مگر عظیم صحابیہ تھیں۔ آپ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں، انصار میں سے تھیں اور آپ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب مدینہ میں اسلام کا چرچا ہونا شروع ہی ہوا تھا۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی آپ کا صبر تھا۔ آپ کے شوہر مالک بن نضر نے جب اسلام قبول نہ کیا تو آپ نے صبر کے ساتھ دین پر استقامت اختیار کی، یہاں تک کہ وہ شخص دین چھوڑ کر چلا گیا اور کچھ عرصے بعد مر گیا۔ حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے انس کو بچپن ہی سے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور خود بھی ہر موقع پر دین کی خدمت میں آگے رہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے چھوٹے بیٹے کی وفات ہو گئی اور شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر سے واپس آئے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت صبر اور سکون سے ان کا استقبال کیا
ان کی خدمت کی اور انہیں رات کو غم کی خبر نہ دی۔ صبح جب وہ نماز کے لیے اٹھے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اگر کسی شخص نے تمہیں کوئی چیز عاریتن دی ہو اور پھر واپس مانگ لی ہو تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ظاہر ہے واپس کر دوں گا۔ حضرت ام سلیم نے کہا تو صبر کرو، ہمارا بیٹا اللہ نے دیا تھا اب واپس لے لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس صبر پر برکت دے۔ اللہ نے انہیں ایک نیک اور صالح بیٹا عطا کیا جو بڑا ہو کر دین کا عالم بنا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں بھی شریک ہوئیں اور عورتوں کے لیے پانی اور مرہم کا انتظام کرتی رہیں۔ ان کی خدمت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سراہتے اور انہیں جنت کی بشارت دیتے۔ اسی طرح حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور ایسی صحابیہ تھیں جن کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے مگر ان کی زندگی روحانی فیوز سے بھرپور ہے۔ آپ انصار کی خاتون تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے اور دوپہر کو قیلولہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور جب آنکھ کھلی تو حضرت ام حرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو فرمایا، میں نے خواب میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سمندر کے راستے سفر کر رہے ہیں جیسے بادشاہوں کے تختوں پر بیٹھے ہوں۔ حضرت ام حرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور فرمایا، تم ان میں شامل ہوگی۔ چنانچہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بحری سفر پر نکلیں اور جزیرہ قبرص کے قریب شہید ہو گئیں۔ ان کا مزار آج بھی وہاں موجود ہے اور زیارت گاہ عام ہے۔ حضرت خولہ بنت صلبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایسی صحابیہ تھیں جنہوں نے اپنے شوہر اوس بن صامت کے ظالمانہ طلاق کے طریقے ظہار پر صدائے احتجاج بلند کی اور ان کی فریاد پر سورہ مجادلہ کی آیات نازل ہوئیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طلاق کا طریقہ نہیں، مگر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بار بار فریاد کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی ہے اور اللہ بھی سن رہا ہے۔ ان کا واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک عام عورت کی فریاد اللہ تعالیٰ کے دربار میں شرف قبول پا سکتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہادری اور دینی شعور کی یہ مثال آج بھی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہی صحابیات میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ذکر ہے جنہوں نے اپنی عدت کے ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سوال کیے اور فقیہ صحابیہ کے طور پر معروف ہوئیں۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت کے دوران مخصوص مقام پر رہنے کی ہدایت دی اور آپ کے سوالات کے جوابات نے بعد کے فقہی اصولوں میں مدد دی۔ آپ کی روایت کردہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طلاق یافتہ عورت جسے شوہر نے رجعی طلاق نہ دی ہو وہ شوہر کے گھر عدت گزارنے کی پابند نہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا علم، فہم، بصیرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں ایک روشن مثال تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کچھ ایسے پاکیزہ اور سچے کلمات سے نوازا ہے کہ اگر کوئی بندہ ندامت بھرے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کر دے تو چاہے اس کے گناہ زمین سے آسمان تک کیوں نہ پھیل چکے ہوں، اللہ رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ الفاظ بظاہر سادہ اور مختصر ہیں لیکن ان کے اندر اللہ کی وہ رحمت چھپی ہے جو توبہ کرنے والے بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں کیونکہ یہ اس بندے کی طرف سے ہوتے ہیں جو گناہوں سے تھک چکا ہو، جو شرمندگی کے ساتھ رب کے در پر لوٹ آیا ہو، جو رات کی تنہائی میں آنسو بہاتا ہو، رب کریم سے معافی مانگ رہا ہو اور اپنی
आजजी का इजहार कर रहा हो। ये तस्बीह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इसे निहायत मोहब्बत से पढ़ा करते थे। वो फरमाते थे कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर अपनी खास रहमत फरमाना चाहता है और उसे बख्शिश के मकाम तक पहुंचाना चाहता है तो सबसे पहले उस तस्बीह को उसकी जुबान पर जारी कर देता है और फिर इसके दिल में सच्ची तौबा की कैफियत पैदा कर देता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मजीद फरमाते हैं कि मैंने जब भी ये तस्बीह पढ़ी और अल्लाह के हुजूर अपनी हाजात रखी तो मेरी कोई दुआ रद्द नहीं हुई, जो मांगा वो मिला, क्योंकि ये तस्बीह अल्लाह से मांगने का वो दरवाजा है जो बंदे और रब के दरमियान का हजाब हटा देती है। ये उन कलिमात में से है जो बख्शिश को खींच लाते हैं। ये तस्बीह कब्र की तन्हाइयों में रोशनी बनकर साथ रहती है। ये तस्बीह मीजान पर आमाल के पलड़े को भारी कर देती है। ये तस्बीह पुल सरात पर नूर बनकर बंदे के कदमों को जमाती है और ये तस्बीह अल्लाह के करम की वो कुंजी है जो दुनिया में भी चैन अता करती है और आखिरत में भी बख्शिश का जरिया बन जाती है। और वो अजीम अल्फाज जो कम लोग जानते हैं मगर अल्लाह को बहुत ही महबूब हैं और जिनके बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ये सब फरमाया, वो अजीम कलिमात ये हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्बीहात मेरे रब की तरफ से मेरी उम्मत के लिए एक ऐसी बख्शिश हैं जो इससे पहले किसी उम्मत को ना दी गईं। ये चंद कलिमात जो तुम्हारी जुबान पर हल्के हैं, अर्श के करीब पहुँचते हैं और इनके जरिए गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे खजा में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। इन तस्बीहात में अल्लाह की मगफिरत का खजाना पोशीदा है। तुम जब भी इन कलिमात को दिल से पढ़ते हो अल्लाह अपने करम से तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है, चाहे वो गुनाह आसमान और जमीन के दरमियान क्यों ना हो। ये तस्बीहात मेरी उम्मत को अता की गईं, वो खास सौगात हैं जो ये मेरी उम्मत की कमजोरी को देखते हुए मेरे रब करीम ने इन्हें आसान जरिया मगफिरत अता फरमाया। मोहतरम नाज़रीन, ऐसा महसूस होता है कि इंसान ये हकीकत फरामोश कर चुका है कि वो इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया, ना ही कोई अबदी आब हयात उसे अता हुई है। उसे एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाना है और अपने किए का हिसाब उस जात के सामने पेश करना है जो आदिल मुतलक है। हकीकत तो ये है कि अगर जजा की लालच और सजा के खौफ के बगैर भी जिंदगी गुजारी जाए तो सिर्फ दिल के सुकून और ज़मीर की सलामती के लिए इंसान को लग़वियात, ख्वाहिशात, बदनीति और गुनाहों से दूर रहना चाहिए था। लेकिन इंसान न सिर्फ इन संगीनी से गाफिल है बल्कि ऐसा जीता है जैसे इन सब बातों का कोई वजूद ही ना हो। जन्नत, दोज़ख, सवाब और अजाब को वो महज एक नजरिया समझकर नजरअंदाज कर रहा है। अगर ये उसकी गुमराही की इंतहा नहीं तो और क्या है। अजीब आलम है कि रात के अंधेरे को वो गुनाह और इबादत दोनों के लिए बराबर समझता है, मगर फर्क सिर्फ नीयत और यकीन का होता है। एक अमल उस यकीन पर होता है कि अल्लाह देख रहा है, दूसरा इस वहम पर कि शायद अल्लाह उस लम्हे नहीं देख रहा, हालांकि वो हर लम्हा, हर आन, हर अमल को जानने वाला है। इंसान की जिंदगी खताओं, लग़ज़िशों और गुनाहों का मजमुआ बन चुकी है और अगर कभी ये सब इसके सामने मुजस्सम हो जाएं तो इसे यूं लगेगा जैसे वो तनहा हजारों दरिंदों के नरगे में आ चुका है। सोचिए, अगर किसी दवा की ज्यादती जहर बन जाती है तो गुनाहों की ज्यादती का अंजाम कितना मोहलिक हो सकता है। अफसोस, सद अफसोस का मकाम है कि एक गुनाह की 5 सजाएं मुकर्रर हैं, ज़मीर की खलश, लोगों की नफरत, कानूनी सजा, दुनियावी आजाब और आखिरत का दर्दनाक अंजाम। लेकिन इंसान फिर भी उसे मामूली जानकर करता चला जाता है, क्योंकि ये गुनाह खुद हमारे ही हाथों के बोए हुए बीज हैं। इसलिए हमें इनके जख्मों का दर्द भी महसूस नहीं होता। जब तक इंसान अपनी छोटी से छोटी लग़ज़िश को बड़ा गुनाह नहीं समझेगा तब तक वो बड़े से बड़े गुनाह को भी एक मामूली गलती समझता रहेगा और यूं अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद करता रहेगा। गुनाह के गुनाह होने की सबब से बड़ी दलील ये है कि वो हमेशा छुप कर किया जाता है। जैसे कोई जहर खुद नहीं खाता वैसे ही गुनाह से भी खुद ही बचना होगा। हैरत है कि अगर हम एक बार किसी दुकानदार से धोखा खा लें तो दोबारा उससे मुआमला नहीं करते, लेकिन जिंदगी की गुमराहियों में हम बार बार इन्हीं गुनाहों को दोहराते हैं और तौबा नहीं करते। गुनहगारों को जो मोहलत अता होती है वो महज आजमाइश होती है, लेकिन वो इसे अपनी चालाकी और बचाव समझते हैं। हालांकि वही वक्त इन पर नेकी की तौफीक बंद दरवाजे की सूरत होता है। कोई भी अपने गुनाह को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि किसी को अपनी जात से बदबू महसूस नहीं होती। गुनाह करने वाला अपने ज़मीर की तमाम आवाजें दबाकर उसे बहादुरी समझता है
حالانکہ در حقیقت وہ روز محشر کے سخت حساب کتاب سے فرار کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جنت و دوزخ محض ایک عقیدہ ہیں اور حقیقت میں کچھ نہیں، لیکن یہ ان کی ذاتی سوچ ہے۔ دونوں حقیقتیں اپنی پوری سچائی کے ساتھ قائم ہیں۔ جنت اور دوزخ کی مختصر پہچان یہی ہے کہ ہمارا ہر سانس خالق کا انعام ہے اور ہم ہر سانس کے ساتھ اس کی ناشکری کرتے جا رہے ہیں۔ نیکی دنیا میں سب سے بھاری عمل ہے، جو اس راستے پر آ جائے اسے دوزخ کا کیا خوف، لیکن جب انسان گناہ کو زندگی کا معمول بنا لے تو حق گمراہی، یقین، شک، نیت، بدنیتی اور فنا بقا میں بدل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کتاب و سنت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ گناہ انسان کی زندگی میں درد و تکلیف، مشکلات اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ ان کی نحوست اتنی گہری ہے کہ زندگی کی ہر پریشانی میں ان کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ شورا آیت 30 میں فرماتا ہے، اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کا نتیجہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور جب انسان اجتماعی سطح پر گناہ کرتا ہے تو خشکی و تری میں فساد برپا ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ روم آیت نمبر 41 میں فرماتا ہے، خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ وہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھیں جو انہوں نے خود کمائی، تاکہ وہ رجوع کریں۔ محترم ناظرین، ان صحابیات کے واقعات کا تسلسل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی بنیاد مردوں اور عورتوں دونوں کے اخلاص اور قربانی پر رکھی ہے۔ ان صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کا نام تاریخ کے اوراق میں مذکور ہے، اور ان کا عمل اللہ کے ہاں عظیم ترین ہے، اور یہی وہ صدق و صفا ہے جو قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ یا اللہ ہمیں ان عظیم خواتین کی طرح دین اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمارے دلوں میں قربانی، اخلاص، حیا اور دین سے محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ان جنتی خواتین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔